رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ میں ہم لوگ جان چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے کس معجزانہ انداز سے ان کو ذبح ہونے سے بچایا، اور آپ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھا، اور اس دور کے، اس زمانے کے سب سے بہترین نوجوان حضرت عبداللہ تھے، اور سب سے بہترین لڑکی حضرت آمنہ تھے، جن دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے نکاح کروایا، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن میں آئے، پیٹ میں آئے۔ ہم نے یہ بھی جانا پچھلے جمعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم مادر میں ہونے کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، اس وقت کس طرح کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ظاہر ہوئے، ان تمام چیزوں کو ہم جان چکے ہیں۔ آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کیا معجزات پیش آئے۔ ان معجزات کو ابن کثیر بہت بڑے کتاب کے ایک مصنف ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، ابن عساکر ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے امام مالک اور امام مسلم نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے، جو چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل میں تھے، اس کے انوار اور برکات تو ہم جان چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کو کبھی بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور کسی طرح کے کوئی سمٹمز نہیں آئے جس طرح کے عام طور سے عام لڑکیوں کو، عام عورتوں کو حمل کے دوران ہوتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ڈیسیز یا پھر کوئی سمٹم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو نہیں تھا، یعنی کہ سر میں درد ہونا یا پیٹ میں متلی ہونا یا پھر پیروں کا درد ہونا، کمر کا درد ہونا، اس طرح کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں ہونے کے وقت ان کے والدہ کو پیش نہیں آئی۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک نور دیکھا جو نور قیصر و کسریٰ کی محلات تک کو روشن کر دیا۔ تو معجزانہ طور پر حضرت آمنہ کو اس وقت جو قیصر و کسریٰ دکھائے گئے، یہ نبوت کے تشریف لانے کی، نبوت کے دنیا میں تشریف لانے کی ایک دلیل رائٹرز نے بتایا، تاریخ داؤں نے بتایا، محدثین نے بتایا کہ ایک دلیل تھی کہ اب ایک ایسی نبوت آنے والی ہے جو نبوت قیصر و کسریٰ کو بھی ختم کر دے گی، ان کا بھی سر نگو ہوگا، انہیں بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اس طرف اس کا اشارہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسریٰ کے جو محلات تھے، ان محلات کے جو کنگورے تھے، 14 کنگورے بتایا جاتا ہے، بعد نے لکھا کہ وہ ستون تھے، مینار تھے، جو کئی 100 سالوں سے مضبوط تھے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، اور ان کی عبادت ہوا کرتی تھی، یا وہ گرجا گھر تھے، عبادت گاہیں تھیں۔ وہ 14 کے 14 کنگورے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر وہ 14 کے 14 کنگورے گر گئے، خود بخود زمین دوز ہو گئے، وہ گر گئے، اس کو کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کو گرا نہ سکی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر معجزے کے طور پر وہ گر گئے۔ اور اسی طرح مجوسیوں کی ایک آگ تھی، غالباً ملک شام میں تھی، مجوسیوں کی جو آگ تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ 1000 سال سے جل رہی تھی، اور
وہ اس کی اس طرح حفاظت کرتے تھے، یعنی کہ اس کی اتنی اہتمام سے پوجا پاٹ کرتے تھے اور اتنے اہتمام سے وہاں عبادت ہوتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگ نہیں بجھی تھی 1000 سال سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ولادت ہوئی، ادھر وہ آگ بھی بجھ گئی۔ یہ معجزے کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر وہ بھی گر گئی۔ ایک دریا تھی بحر سادہ، ایسا اس کا کچھ نام ہے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ دریا بھی خشک ہو گئی، اس دریا کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اس کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اور اسی دوران وہ دریا بھی بالکل خشک ہو گئی، وہ دریا بھی کئی سالوں سے خشک نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ 3-4 نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جو روشنی، جو نور نظر آیا، وہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اب ایک ایسا دین آنے والا ہے، ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کو ختم کر دیں گے۔ اب غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، یعنی کہ اب شرک نہیں ہوگا، دنیا سے شرک مٹانے والے جو آنا ہے وہ تشریف لائے۔ یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ملک شام کے بھی جو مجوسی تھے، مجوسیوں کے بھی بڑے پادری نے، اور عیسائیوں کے بھی پادری نے، اور اسی طرح یہودیوں کے بھی پادری نے، جہاں جہاں یہ کام پیش آئے، یہ چیزیں ہوئی، ان لوگوں نے، ان کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ معلوم کر لو، عرب میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے پیدا ہونے سے یہاں پر یہ تغیر ہوا۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ تک لکھا، ابن ہشام نے بھی لکھا، یہ بھی لکھا کہ جب ان درباروں میں بات چلی، ٹاپک چلتی نا بھائی، کہ ارے اتنے سالوں سے وہ کنگورے گرے نہیں تھے، اب اچانک گر گئے، اتنے سالوں سے وہ جو آگ جل رہی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی کوئی اس کو بجھا نہیں سکا، اچانک بجھ گئی، ایک دریا جو سالوں سے چلا آ رہا تھا اچانک خشک ہو گیا۔ تو جہاں جہاں یہ چیزیں پیش آئیں وہاں کے درباریوں میں، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ٹاپک چلی، یہ باتیں چلی کہ بھئی یہ اچانک ایسا کیوں ہو گیا۔ تو ان کے بڑوں نے بتایا، ان کے کتابیں جاننے والوں نے، جو آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں کو جاننے والوں نے بتایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ایسے ہی نہیں ہوا، عرب میں جا کے دیکھ لو، معلوم کر لو، وہاں پر کسی کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام محمد رکھا جائے گا، ان کی پیدائش کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور ایک نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر میں ان کو پالوں گا تو میں ان پہ ایمان لاؤں گا، اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ بہرحال کسی ذریعے سے معلوم کیا گیا تو ان 4 جگہوں کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ محمد ابن عبداللہ جو ہے دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کا نام بھی محمد رکھا جا چکا ہے، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کے ذریعے سے دین کا بہت بڑا کام ہونے والا ہے، یہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا۔ وہ لوگ ایمان لائے نہ لائے یہ الگ ٹاپک ہے، جب اس کی ٹاپک آئیں گی تو انشاءاللہ جب بات ہوگی، لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو معجزے کے طور پر یہ چیزیں پیش آئیں، اور لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ایک ایسی نبوت آنے والی ہے، ایک ایسی شان لے کر وہ نبی آنے والے ہیں کہ ایسی شان اس سے پہلے کسی کی نہیں تھی، اس لیے کہ ہزاروں سال سے نہ وہ آگ بجھی، نہ وہ کنگورے گرے، اور نہ وہ دریا خشک ہوئی۔ یہ سپر پاور تھے یہ لوگ دنیا کے، لیکن ان کو گھٹنے ٹیکنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اس کا اشارہ تھا۔ یہ ایک چیپٹر۔ آج ہم جو جانیں گے آگے کی چیز وہ ہے رضاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ، جس مکہ مکرمہ میں جہاں پیدا ہوئے، وہاں پر لوگوں کی ایک عادت تھی۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو ہر ہفتے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی ہم لوگ جانے ولادت تک۔ ولادت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا۔ رضاعت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو یہ اطلاع دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو پوترا آپ کو پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے، اور جیسا کہ ان کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، محمد انہوں نے نام رکھ دیا۔ جب انہوں نے محمد نام رکھا تو پورے مکے والے پریشان ہو کہ بھئی یہ ایسا نام ہے آج تک کسی نے رکھا نہیں تھا، لیکن بہت بہترین نام ہے۔ لوگ ذرا پریشان ہوئے، اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کی بڑی شان ہے۔ اور جو ولادت کے وقت جو داعیہ وہاں پر تھیں، ان کا بتانا یہ ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، محمد ابن عبداللہ جب پیدا ہوئے، تو ان کے اوپر
نہ کسی چیز کی گندگی کا کوئی خطرہ تھا اور نہ کوئی خون کا کوئی خطرہ تھا، پاک صاف، ایسا گویا کہ نہلایا ہوا لڑکا ہے، اس طرح وہ پیدا ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بس سجود ہو کر سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بات مجھے کسی کتاب میں یا اتھینٹک کسی سے کہیں بھی نہیں ملی، اس لیے میں اس بات کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ تمام معجزات جو پیش آئے وہ حق ہیں، برحق ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے اور ہسٹری کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا جو مرحلہ آیا وہ مرحلہ تھا دودھ پلانے کا۔ فی الفور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبیہ نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو کہ بعد میں مخالفت کیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، ان کی باندھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ کے بعد جنہوں نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صوبیہ ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا کچھ دیر کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کا ایک رواج تھا اور عرب کا ایک رواج تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں بھیجنے کی کچھ وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ دیہات کی جو آب و ہوا ہوگی، جو ویدر ہوگا وہ شہر سے زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے گاؤں میں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ گاؤں کی عورتوں کا جو دودھ ہوتا تھا وہ بہت طاقتور ہوتا تھا، بہت صحت مند ہوتا تھا، اس لیے بھی لوگ بھیجا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ شہر سے زیادہ اچھی عربی، شہر سے زیادہ اچھی زبان جاننے والے گاؤں کی عورتیں تھیں، اس لیے بھی بچوں کو لوگ گاؤں بھیج دیا کرتے تھے، یہ وجوہات تھی۔ اس کے علاوہ مینرز جو تھے، اخلاق جو تھے، شہر سے زیادہ گاؤں والوں کے اچھے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں مہمان نوازی ہو، مسکرا کے ملنا ہو، یا بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہو، یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں ایسے ہی گاؤں میں، اور اس وقت بھی گاؤں میں یہ چیزیں بنسبت شہر کے زیادہ تھیں۔ تو بچہ جب تک دودھ پیتا ہوتا ہے تب تک اس کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ اور گاؤں سے جو لوگ آتے تھے بچوں کو لینے کے لیے، وہ بھی آپ سن لیں کیوں آتے تھے، ان کا بھی ایک مقصد ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فائدہ ہوتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں جب آتی تھیں، آ کر بچے کو لیتی تھیں، تو اس بچے کے والدین ان عورتوں کو کچھ داد و دہیش کرتے تھے، ڈرائی فروٹس دیتے تھے، مال دیتے تھے، فروٹ دیتے تھے، فریش فروٹس دیتے تھے، آپ کا سودا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں ان کو مہیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ کھائیں پئیں، خوش رہیں، اچھے رہیں، اور ان کے دودھ اچھا ہے اور ہمارا بچہ بھی اچھا رہے۔ اگر یہ خوشحال نہیں رہیں گی تو پھر ہمارے بچے کی تربیت یہ کہاں کر سکیں گے؟ اگر یہ کھاتے پیتے نہیں رہیں گے تو ہمارے بچے کے لیے ان کے پاس دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے لوگ دیتے بھی تھے، اور گاؤں سے دیہات سے جو لوگ آتے تھے وہ اس امید سے آتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا اور اس سے ہماری روزی روٹی کا گزارا ہو جائے گا، اس لیے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچے وہ بنو سعد کو پہنچے، قبیلے بنو سعد۔ دیکھیے پہلے آج جیسے نام رکھے جاتے الگ الگ طریقے سے، اس وقت قبیلے کے نام سے لوگ جانتے تھے، قبیلے بنو قریش، قبیلے بنو خزاعہ، قبیلے بنو سعد، اس طرح لوگ جانتے تھے۔ تو قبیلے بنو سعد ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی جو عورتیں تھیں وہ عورتیں زیادہ صحت مند رہا کرتی تھیں، ان عورتوں کے اندر زیادہ اچھے اخلاق تھے، ان عورتوں کے اندر جو ہے صحت مندی زیادہ تھی، بہت اچھی صحت سے رہتے تھے، ان کی زبان بھی اچھی تھی، عربی جو زبان تھی وہ زبان بھی اس قبیلے کی اچھی تھی۔ تو بنو سعد کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ آ رہا تھا، کس لیے؟ تاکہ وہاں سے بچوں کو لے۔ ایک دو لوگ آ کے نہیں لیتے تھے بلکہ پورا قافلہ آتا تھا، پورا دستہ آتا تھا، پوری ٹولی آتی اور گشت کرتی، مکے کے اندر گشت کر کے جس کو جو بچہ مل گیا، جس کو جو بچہ عطا کیا گیا، دے دیا گیا، اس کو لیتے تھے، آتے تھے۔ تو جب ہم اس پوری چیز پر غور کریں گے تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ادھر سے جو بچوں کو دیتے تھے، بچوں کو جو لوگ دیتے تھے وہ لوگ بھی یہ دیکھ کے دیتے تھے کہ بھئی کون صحت مند ہے، کون صحت مند نہیں ہے، کون اچھے خاصے گھرانے کے ہے، کون اچھے خاصے گھرانے کے نہیں ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت صحیح ہو۔
اور جب لوگ بچے کو دیتے تھے تب بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ بھائی بچے کو جب ہم بچے کو لے رہے ہیں، جب لوگ بچے کو لیتے تھے تو لیتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ بھائی اس کے والدین میرے کو کیا دے سکتے، کتنا میرے کو مال مل سکتا، کتنا میرے کو اناج مل سکتا۔ تو ادھر سے بھی یہ بات تھی کہ بھائی اچھے گھرانے کو دیں، اور ادھر سے بھی یہ بات تھی کہ بھائی اچھے گھرانے سے لیں، یہ دو باتیں۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ قبیلہ بنو سعد ایک زمانے سے قحط سالی کا شکار تھا، قحط سالی کا شکار۔ قحط سالی بولے تو بھوکمری وہاں پر تھی، حالات آ چکے تھے، وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ صحیح حالات نہیں تھے، بہت زیادہ تنگی وہاں پر ہو گئی تھی، دانے دانے کے لیے لوگ پریشان تھے۔ اب جب قافلہ چلا مکہ مکرمہ تو سب لوگ اس شوق میں کہ بھئی وہاں سے تو بھی کچھ اناج ملیں گا، اس لیے بہت سارے لوگ وہاں سے چلے بچوں کو لینے کے لیے۔ تو وہاں پر ایک داعیہ ہیں، ان کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، وہ بھی چلی، ان کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، وہ بھی چلی۔ جب حلیمہ سعدیہ بھی وہاں پر چلی اور قافلے میں جڑ گئیں تو خود حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری جو سواری تھی اتنی زیادہ لاغر تھی، دبلی پتلی تھی اور اتنا زیادہ کمزور تھی کہ اس سے زیادہ کمزور کوئی اور سواری نہیں تھی پورے قافلے میں۔ پورے قافلے میں ان کی جو سواری تھی وہ بہت زیادہ لاغر تھی، بہت زیادہ جو ہے دبلی پتلی اور جو ہے مریل تھی، آپ کے میرے زبان میں بالکل مریل تھی، جا نہیں سکتی تھی۔ اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور ان کا ایک بچہ بھی تھا، ایک دودھ پیتا بچہ ان کے گود میں تھا، اور یہ سواری تھی وہ چلے۔ ایک اونٹنی بھی تھی اور اونٹنی کا بھی یہی حال تھا، اونٹنی بھی جو ہے بالکل لاغر اور اس کے بھی دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ پورے شہر میں پورے قبیلے میں دودھ نہیں تھا۔ بہرحال یہ جب چلے تو حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قافلہ اتنی دور نکل جاتا اور میں میری کمزور سواری کی وجہ سے میں ابھی بہت دور رہتی قافلے سے، تو ان کی سہیلیاں ان کو کوستی، ارے کیا بھائی آپ ایسی کیسی سواری لے کے آ رہے ہیں، آپ کے واسطے ہم کو رکنا پڑ رہا، پرابلم ہو رہا، ساتھ ساتھ چلو۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری اتنی زیادہ کمزور میری سواری تھی کہ میں آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، بہت آرام سے مجھے جانا پڑتا تھا، بہت زیادہ میں شرمندہ تھی۔ بہرحال ایسے کے تیسے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد لوگ ادھر ادھر چلے گئے بچوں کو لینے کے لیے، حلیمہ سعدیہ بھی گئیں اور بھی لوگ گئے۔ جب لوگ بچوں کو لینے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ پہنچتے، حضرت آمنہ کے پاس پہنچتے لوگ، لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ اس بچے کا والد موجود نہیں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو جب یہ معلوم ہوتا کہ اس لڑکے کا والد نہیں ہے، والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہیں لیتے۔ جو بھی عورت جاتی، چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ان کو مال کی بھی خواہش تھی، ان کو جو ہے کچھ اور آئٹمس کی بھی خواہش تھی، تو اس لیے وہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے، اس لیے کہ ان کے والد محترم نہیں ہے۔ اگر والد نہیں ہے تو وہ ہمارے کو ملیں گا کیا، پہلے ہی ہمارے پاس قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو ہم بچے کا نقصان ہوگا۔ ہمیں یہاں پر بھی احترام کے ساتھ جانا چاہیے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لینے کی وجہ ان کا یتیم ہونا تو تھا، لیکن اینگل کیا تھا، اس کا وے کیا تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ ہم اگر اس بچے کو لے جائیں گے، یہ بچہ اگر ہمیں کچھ دے نہیں سکے گا، اس کے گھر والی جو ہے، اس کی والدہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے پائے گی، تو ہم اپنے اس بچے کو ہم کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا، اس بچے کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ نہیں لے رہے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ یتیم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ہم خیال صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن ان کو بھی جو ہے یہی من میں آیا کہ بھائی نہیں لینا چاہیے، ہمیں کچھ ملے گا نہیں، کیا فائدہ۔ حلیمہ سعدیہ بھی نہیں لیے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لیکن ادھر معاملہ یہ ہوا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گود لیا اور نہ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ ملا۔ حلیمہ سعدیہ کو جب لوگ دیکھتے کہ بھائی انہوں خود دبلے پتلے ہیں، ان کی سواری بھی ویسی ہے، گود میں پہلے سے ایک بچہ ہے اور ان کے خود دودھ نہیں آ رہا اور وہ بالکل خستہ حالت میں ہے، تو ایسی داعیہ کو کئی کو دینا، بلکہ لوگ ان کو بچہ نہیں دیے۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیا، ادھر حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور لڑکی عورت لی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور نہ کسی کوئی بچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ملا۔ تو آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو، خالی ہاتھ جانا بیکار ہے، خالی ہاتھ کہیں کو جانا، خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ ہم اس یتیم کو لے لیں، بہت پیارا لگ رہا بچہ، بہت اچھا ہے، مال نہیں ہے تو کیا ہوا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا،
تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات کہا ان کے شوہر نے، حارث ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ کیا پتہ اللہ رب العزت اسی بچے سے، اسی بچے کی برکت سے ہمارے لیے خوشحالی آ جائے، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے اس بچے کے ذریعے سے، جاؤ تم لے آؤ۔ حال حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیے۔ جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عجیب سا نور دیکھا، اور میں جب لے کے اپنے ڈیرے میں آئی جہاں میرا قیمہ تھا، وہاں پر جب میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بہت دودھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیے، اور میرا جو اور ایک بچہ تھا دودھ پیتا بچہ وہ بھی سیر ہو کر پی لیا، یعنی کہ دونوں کے لیے بہترین دودھ آیا اور دونوں پیٹ بھر کر دودھ پیے۔ خود فرماتی ہیں کہ آج سے پہلے، اب سے پہلے ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے میرا جو بیٹا میری گود میں تھا وہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم کی برکت کہ دونوں بھی پیٹ بھر کر دودھ پیے اور آرام سے سو گئے۔ اور جب انہوں نے اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کے بھی تھن دودھ سے لبریز تھے۔ خود حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دودھ سے لبریز اس کے تھن تھے، میرے شوہر گئے اور جا کے دودھ نکالے، وہ بھی پیٹ بھر کر پیے اور میں بھی پیٹ بھر کر پی، اور بھی لوگوں کو ہم نے پلایا۔ آج سے پہلے بہت دن تک ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ بھر ہم کبھی کھانا نہیں کھائے تھے، کبھی دودھ نہیں پیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت کہ ہمارا پیٹ بھرنا شروع ہو گیا۔ آگے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب قافلہ نکلنے لگا تو حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ سواری اب سب سے آگے آگے چلنے لگی۔ جب آ رہے تھے مکہ مکرمہ تو سب سے پیچھے پیچھے تھی، لیکن اب فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری سواری آگے آگے کو چلنے لگی۔ میری سہیلیاں پریشان تھیں اور پوچھتی تھی بار بار کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس سواری پر تم مکہ آئی تھی؟ تو وہ کہتی کہ ہاں یہی سواری ہے، لیکن اس بچے کی کچھ برکت ہے، اس بچے کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں، کچھ چینجز دیکھ رہی ہوں، اسی بچے کی برکت سے آج میری اونٹنی بھی بہت تیز چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد، قبیلے بنو سعد کو پہنچے، اس قبیلے تک پہنچنے تک آپ علیہ السلام کی جو سواری تھی وہی سب سے آگے آگے تھی، اور پورا قبیلہ جو ہے پریشان تھا، پورا قافلہ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا۔ پھر وہاں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور برکات اور معجزات ایسے ہی جاری رہے۔ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ پورے قبیلے میں ہماری ایک بکریاں ایسی تھیں جو تھن بھر بھر کر ہمارے گھر آتی تھی دودھ کے ساتھ، لیکن کسی کے بھی بکریاں دودھ کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ اور لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے چرواہوں کو، اپنے بکریاں چرانے والوں کو کہا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریاں وہیں چرانا۔ اس کے باوجود بھی کہ لوگوں نے، تمام قبیلے والے لوگوں نے جہاں ہماری بکریاں چرتی تھیں وہیں چرایا، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی بکریاں بغیر دودھ کے لوٹتی اور ہماری بکریاں دودھ کے ساتھ لوٹتی۔ بہرحال یہاں پر معاملہ چارے کا نہیں تھا، معاملہ چرانے کا نہیں تھا، یہاں پر معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کا تھا، یہاں معاملہ معجزے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں 2 سال ہوئے، 2 سال ہونے کے بعد چونکہ ایگریمنٹ 2 سال کا تھا، 2 سال کے بعد پھر مکہ مکرمہ جانا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ ہمارا من نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آنے کا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایگریمنٹ کچھ بڑھے تاکہ ہمارے گھر میں اور انوار اور برکات ایسے ہی رہیں۔ تو یہی سوچ کے وہ گئی۔ جانے کے بعد حضرت آمنہ سے یہ درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ یہاں کی آب و ہوا میں کچھ صحیح نہیں لگ رہی، گاؤں کی آب و ہوا صحیح ہے تو وہیں اور 2 سال رہے تو اچھا رہا تھا۔ یہ جیسے اپنی جو اشاری کرنا تھا، اپنی طرف سے جو بولنا تھا وہ بولے۔ حضرت آمنہ نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا، چونکہ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا ذرا صحیح نہیں ہے، وہی صحیح ہے، تو آپ ان کو اور کچھ دن کے لیے لے کے چلے جاؤ۔ 2 سال اور کا ایگریمنٹ ہوا، اور 2 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبیلے بنو سعد کو آ گئے، پھر قبیلے کے پاس آ گئے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کیا ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑا جو واقعہ تھا شق صدر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، ایک بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ وہ واقعہ۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسی کی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔